بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، یہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور بہت ہی مبارک ہیں وہ لوگ اور جو اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور بہت ہی قسمت والے ہیں وہ لوگ اور جو اس کو اپنا کیا کہتے ہیں کہ اپنے چاہت، اپنی مرضی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی میرے سامنے آ رہی ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم۔ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کی ہیں کہ تین چیزوں کے ذریعے جہاد کرو، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ مال ہے، اور سب سے پہلے اپنی طاقت کو جمع کرنا ہے۔ مال سے مراد کیا ہے؟ طاقت ہے، اور چاہے وہ ایٹم بم کی طاقت ہو، اور چاہے وہ تلوار کی طاقت ہو، اور چاہے وہ پیسے کی طاقت ہو، اور چاہے وہ معیشت کی طاقت ہو، ہر طرح سے مسلمان کو تیار رہنا چاہیے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم۔ او اپنے مال کے ذریعے سے بھی جہاد کرو، اور اپنے نفسوں کے ذریعے سے بھی جہاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہد المشرکین باموالکم، اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرو۔ اور میں نہیں جا سکتا فلسطین، اور میں غزہ کے بچوں کی مدد نہیں کر سکتا جا کر، اور میرے اوپر طرح طرح کی پابندیاں ہیں، اور میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ اور تو مال کے ذریعے تو کر سکتا ہوں نا، اور میں ان کی مدد کر سکتا ہوں نا، اور بہت سارے ذرائع ایسے ہیں نا، میں کسی بھی طریقے سے ان تک اپنا پیسہ تو پہنچا سکتا ہوں نا۔ لیکن ہم تو پیسے سے محبت کرنے والے ہیں نا، اور ہماری جیب سے تو ہمارے عزیز و اقارب کے لیے پیسے نہیں نکلتے، اور ہماری جیب سے تو ہمارے سگے بھائی کے لیے پیسے نہیں نکلتے۔ وہ اگرچہ تڑپ رہا ہو بیماری سے، وہ اگرچہ تڑپ کر مر رہا ہو، او بھائی آئے گا، زیادہ سے زیادہ خیر احوال پوچھ لے گا، او بس واپس چلے جائے گا۔ او اپنے بھائی کے لیے ہم تو پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ او تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جتنی بھی امت مسلمہ کے افراد ہیں نا، ان سارے کے سارے افراد کو ایک جسم کی مانند کہا ہے، کہ جسم کے اگر ایک حصے پر درد ہونا تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کسی مسلمان کو، ایک فرد کو بھی اگر تکلیف ہونا تو سارے مسلمانوں کو درد ہونا چاہیے، اور سارے مسلمان تکلیف میں ہونے چاہیے۔ اور ہم تو مزے سے عیاشیاں کر رہے ہیں، اور مزے سے نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور مزے سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے۔ اور میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا نا کہ ہم تو اپنے سگے بھائی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم نے ان کی مدد جا کر کیا کرنی ہے؟ لیکن یہ جہاد چلتا رہے گا، یہ بند نہیں ہو سکتا۔ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم، اور جو مال کے ذریعے نہیں کر سکتے، جو اپنے نفس کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں نا، تو وہ بھی جہاد کریں، اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کریں، نکلیں اللہ کے راستے میں۔ اور بستر اٹھا کر بھی تو نکلتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، اور کوئی 40 دن کے لیے جا رہا ہے، اور کوئی 6 روزہ کے لیے جا رہا ہے، کوئی 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے، اور کوئی 7 مہینے کے لیے اندرون بیرون جا رہا ہے، اور کوئی سال کے لیے جا رہا ہے۔ علماء پر تو سال کو لازم کر دیا گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی تو ہم کر رہے ہیں نا، وہ اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ امر بالمعروف ہے، اور نہیں عن المنکر کے لیے تلوار اٹھا کر بھی تو نکلو نا۔ تشکیل دو نا کہ 1 مہینے کے لیے میں جا رہا ہوں، اور تشکیل دو نا اپنے آپ کو کہ میں 4 مہینوں کے لیے جا رہا ہوں، جا کر کافروں کے سر قلم کروں گا، اور جا کر ان سے جہاد کروں گا،
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، اور زبان سے بھی جہاد کرو، زبان سے بھی جہاد کرو۔ حق کو حق بیان کرنا بھی جہاد ہے، حق کو حق بیان کرنا بھی جہاد ہے۔ اور اگر کوئی حق کو حق بیان نہیں کر سکتا تو وہ جہاد نہیں کر سکتا، وہ کسی طرح کا بھی جہاد نہیں کر سکتا۔ آج جتنی بھی کفر ملت کفر ہے، یہ ساری کے ساری مسلمانوں کے اوپر ٹوٹی ہوئی ہے، اور ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھ ہمارا مسلمان آج کا پھر بھی انہی کے گن گاتا ہے، اور پھر بھی انہی کے گن گاتا ہے۔ دیکھو کس طرح ترقی کر لی، دیکھو انہوں نے کس طرح کر لیا۔ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فضیلت اللہ نے میری اور آپ کی رکھی ہے، فضیلت اللہ تعالیٰ کی ہاں میری اور آپ کی ہے، ان کی نہیں ہے، ان کی نہیں ہے۔ عظمت اللہ تعالیٰ کی ہاں میری اور آپ کی ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور ہماری کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور ہماری کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ استعمال کریں زبان، جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس پاور ہے، وہ کریں نا زبان استعمال، اپنی زبان کے ذریعے سے بھی جہاد کریں، اور بتائیں ان کو کہ ہم مسلمان ہیں، اور میں برداشت نہیں کرتا کہ میرے کسی مسلمان بچے کو تکلیف ہو، اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے کسی مسلمان بہن بھائی کی عزت و آبرو سے کھیلا جائے، اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے کسی مسلمان بوڑھے کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اور کیوں نہیں اٹھتے؟ اور کیوں ہم میں سے محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہے؟ اور کون بنے گا محمد بن قاسم؟ اور کون بنے گا صلاح الدین ایوبی؟ اور کوئی باہر سے تو نہیں آئیں گے نا، اور کوئی باہر سے تو نہیں آئیں گے نا، اور ہم ہی میں سے تو یہ بننے نا۔ اور جب ہمارا سارا رہن سہن شریعت کے مطابق ہوگا نا، اور جب ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے نا، اور یہ سارے کے سارے محمد بن قاسم بن جائیں گے۔ دیکھنا جب ہمارے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ جانا شروع ہو گیا، اس دن یہ سارے کے سارے ہماری اولادیں جتنی بھی آنے والی نسلیں ہوں گی، وہ محمد بن قاسم بنیں گی، وہ صلاح الدین ایوبی بنیں گی۔ دیکھنا لیکن شرط یہی ہے کہ ہم نے حرام سے خود کو بچانا ہے، حرام سے خود کو بچانا ہے، حرام سے خود۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔